آج ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ ضرور ہمارے ساتھ رہیں. ویسے مرد بھی رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خاص طور پہ یہ پروگرام خواتین کے لیے، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جنہیں دنیا سر جھکا کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے نام سے جانتی ہے. ناظرین کرام، ظاہر ہے آج آسمان ولایت کی اس مہتاب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو محبت، عشق، توکل، قناعت، شکر گزاری اور پرہیزگاری کی اس منزل پر تھیں جہاں قدرت ان کی رضا کی متلاشی تھی، جو گوہر گنج مانی تھی، مظہر تجلیات یزدانی تھی، پیکر نورانی تھی، جن کا عشق لاسانی، جن کا زہد و تقوی لافانی، جن کا سرمایہ یاد الہی، جن کا خزانہ ذکر الہی، جن کا گنجینہ عشق الہی، جن کا دل عشق و محبت سے لبریز اور جن کا کردار انتہائی اثر انگیز. تکالیف، دکھ اور آلام سے آزمائی گئیں مگر استقامت کی عظیم منازل پر پائی گئیں. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین بصرہ کے نہایت ہی متقی و پرہیزگار زاہد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے آنگن میں چمکنے والا یہ مہتاب، جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دی. فنا فی اللہ کے مقام پر فائز پہلی اور دوسری ہجری کی یہ وہ بزرگ ہستی ہیں ناظرین، صدی ہجری کی وہ بزرگ ہستی ہیں جو انتہائی بلند پایا ہستی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین تصوف کی دنیا میں ایک نئے مکتبہ خیال کی بنیاد ڈالی. خوف و حزن کی بجائے عشق و محبت پر زور دیا. آپ نے بتایا عبادت تجارت نہیں ہے، عبادت کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے. جو عبادت کسی لالچ یا خوف سے کی جائے وہ عبادت نہیں ہے، محض دھوکہ ہے. ایسی عبادت خود کو دھوکہ دینا ہے. تسلیم و رضا میں آپ رحمت اللہ علیہ اپنی مثال آپ تھیں. ایک مرتبہ ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھیں، آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. فرمانے لگیں کہ اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اگر جنت کی خواہش وجہ عبادت ہے تو فردوس میرے لیے حرام کر دے، اور اگر میری پرستش تمنائے دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنا جمال عالم افروز مجھے مکمل طور پہ آشنا کر دے، یعنی اس سے مشرف کر دے. تمام رات عبادات میں مصروف رہتی، دن میں روزے رکھتی، بوقت فجر قرآن کی تلاوت کرتی، دن چڑھتے ہی مناجات کرنے لگتی، پھر کہتی کہ میرے اللہ رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول کر لی. تیری عزت کی قسم میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک کہ تو مجھے جواب نہ دے. اگر تو مجھے اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گھر گیا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت نے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا. وہ تھوڑی سی غذا اور تن ڈھانپنے کے کپڑوں پر قناعت کرتی تھی، اپنی جوانی رضائے الہی کے لیے وقف کر دی تھی. حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دن رات میں 1000 رکعت ناظرین نماز ادا کرتی تھی. لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میرا منشا ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، میں ہادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو کہ اس کا عمل کیا ہے. یعنی رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا مقصود تھا، اور روز جزا ملاقات کی آپ متمنی تھیں. اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے عبادت کیا کرتی ہوں. آپ رحمت اللہ علیہ تصوف کی دنیا کی وہ عظیم ترین خاتون ہیں جو دن رات اپنی دنیاوی مالک کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، اور تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود شب بھر اللہ تبارک و تعالی یعنی اپنے حقیقی مالک کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتی تھی. 9 برس کی عمر میں ناظرین حزن و ملال، والدین کی ہمیشہ کے لیے جدائی، بہنوں سے بچھڑنا، ظالم آقا کی غلامی، کوئی شے بھی اس گوہر نایاب بننے سے نہ روک سکی. اپنی دنیاوی آقا سے رہائی پا کر آپ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے بصرے سے کوفہ تشریف لے گئیں. کوفہ اس وقت ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں سورج کی مانند چمک رہا تھا. آپ نے اس روشنی سے اس قدر اپنے آپ کو منور کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے معاصر فقی اور محدث آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کو باعث فضیلت سمجھا کرتے تھے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسے معتبر اور جید محدث عقیدت سے سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے. حضرت رابعہ بصری علیہ انتہائی
ذہین و فتین تھی، آپ حافظہ قرآن بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآنی علوم اور حدیث پر بھی مکمل طور پہ عبور رکھتی تھیں۔ بصرہ میں رہائش پذیر ہوئیں تو آپ کے زہد و تقوی اور علمی کمالات کی خوشبو ہر سو پھیل گئی۔ جید علماء کی ایک بڑی تعداد آپ کی مجلس سے فیضیاب ہوتی تھی۔ اس طرح اپنے زمانے کے مستند، جید اور قابل اساتذہ کی محفلوں میں شریک ہو کر آپ بھی اپنی علمی تشنگی کو مٹایا کرتی تھی۔ یوں کہیے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لطف بندگی اور حضوری کی وہ چاشنی عطا کی تھی۔ اس کا اندازہ کیجئے کہ بہار کے دنوں میں آخری جملے کہ ایک مرتبہ موسم نہایت ہی خوشگوار تھا، مگر محب کو محبوب سے فرصت ہو تو کسی اور شے کو دیکھے۔ آپ کی خدمتگار خاتون نے کہا کہ سیدہ بہار تشریف لا کر سانع حقیقی کی قدرت کا نظارہ تو کیجئے، تو سیدہ نے فرمایا کہ تو اندر آ اور آ کر سانع حقیقی کو دیکھ، میرا کام سانع کو دیکھنا ہے نہ کہ سانع کی سند کو دیکھنا ہے۔